بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مجاہد سید عبد الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ سے بہت ہی زیادہ انس تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا۔ جنگی دوست فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی جنگ سے انس رکھنے والا، تو آپ اپنے زمانے کے بلند مرتبہ متقی، پرہیزگار اور موضوع حقیقت سے واقف کار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاست تو مجاہدات کے دوران آپ کو ایک دفعہ تیسرا فتح ہوا تھا۔ آپ تو دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، جس سے آپ نے پکڑ کر تنزل فرما لیا۔ تو بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کے جستجو میں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ تو اس دریا کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ کو ابرو کے قریب ایک نہایت ہی عظیم الشان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا، اور اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میووں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر پھیلی ہوئی تھی، اور ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب جو ہے آپ نے تنزل فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس باغ اور محل کے مالک حضرت سید عبد السوامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست خاص کی۔ تو حضرت عبد السوامی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے کہ یہ شخص بندہ گانہ خدا میں سے ہے۔ فرمایا پہلے 12 سال ہماری خدمت میں رہو، تب جا کر معافی ملے گی۔ تو اپنے بصر و چشم منظور فرما لیا۔ بالآخر 12 سال کی مدت ختم ہوئی۔ حضرت عبد السوامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اور خدمت ہے، اسے بھی انجام دے دو تو تب ہی سیب تمہارا معاف ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ کر میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس عاجزی کو نکاح میں قبول کرو اور نکاح کے بعد 2 سال ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک فرزندہ کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ تو آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ صحیح و سالم ہیں، اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما آتا ہے۔ آپ نے اس کے خلاف حلیہ پا کر تمام شب کنارے کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو شیخ عبد الصالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد السوامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے تمام اعضاء جو ہیں وہ تو صحیح اور سلامت ہیں، مگر آپ نے تو کہا کہ اس کے 4 اعضاء نہیں ہیں۔ تو حضرت عبد السوامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو صالح کو کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کے جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہیں، مگر اس کے اعضاء کے متعلق اسی لیے کہا کہ اس کی آنکھیں اس لیے اندھی ہیں کہ کبھی ان آنکھوں سے میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں اور اس کے ہاتھ لنجے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے کبھی کسی غیر کے ہاتھ میں، کبھی نامحرم کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر شیخ ابو صالح کے دل میں اپنی بیوی کی قدر اور منزلت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور وہ دونوں بے خوشی خوشی رہنے سہنے لگے۔ تو پیارے دوستوں،
سنا آپ نے کہ جس کے باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ 12 سال کی مزدوری تو برداشت کر لی مگر بغیر اجازت کے ایک سیب کھا کر میدان محشر میں رسوا ہونا برداشت نہ کیا، تو پھر اس متقی پرہیزگار باپ کا بیٹا کیوں نہ ولیوں کا سردار ہو۔ آج ہم حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں آتا مگر کوئی پرواہ نہیں، اور پھر ہماری اولاد پر بھی یہی اثر پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔